وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے دل و دماغ کو گنبد حضرات کی جانب مبذول فرما کر آفتاب خدا، ماہتاب عطا، در پہلے سما، معدن اتفاق، سید الاسفیاء، جلوہ اقنما، عکس نور خدا، صاحب عطا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جسپنا میں درود و سلام کا نصیب عقیدت پیش کرے، بابا سے بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی کی باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی کی باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کو بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی کی باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم دار ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم دار ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آنے والے بہت سارے آئے، سب نے اپنی وساطت کے مطابق لکھا، مگر سب نے یہی کہا کہ قلم بھی ٹوٹ گئی مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کچھ دکھائی نہ، ایسا لگتا تھا کہ کچھ کہا ہی نہ۔ تو کہتے ہیں علماء کہ زندگیاں ختم ہوئی، قلم دار ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی، قلم دار ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور لا يمكن ثنا كما كان حقه، لا يمكن ثنا كما كان حقه، بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر، بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر، اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغر خلید کا گلے سے کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بلی، تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بلی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان وزیر بریلوی، قاطی نجدیت، قاطی وہابیت، قاطی رد و باطلیت فرماتے ہیں
آپ نے شیخ کے اندر اعلیٰ حضرت امام ابن سنت امام احمد رضا کا فضیل بریلوی بڑے عشق کے اندر یہ اشعار کر فرماتے تیرے تو بس عیب تنائی سے ہے بنی، تیرے تو بس عیب تنائی سے ہے بنی، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا ہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا ہوں تجھے۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ اور جملۃ الدفاع پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم۔ آج الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف کا پہلا چاند نظر آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائے۔ علمان فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ امت پر اور امت پر تبلیغ کی، اس شریعت مطہرہ پر ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عید میلاد آتے ہی پہلے ایمان جھوم اٹھتے ہیں، اور آج اس کا پہلا چاند ہے۔ الحمدللہ بزرگان دین کے طریقے کے مطابق اس کی 12 دن تک مسلسل طریقے ہر دور میں بدلے ہیں۔ اس دور کا طریقہ یہ ہوا کہ ہم 12 دن رات بعد نماز عشاء، یہ ہماری محفل میلاد کا طریقہ۔ اس آج کا میرا پہلا موضوع ٹاپک ہے محفل میلاد کا مقصد۔ بڑی توجہ کے ساتھ چند باتیں سماعت کریں۔ کیونکہ اللہ حضرت نے کہا نا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے۔ الحمدللہ جس امام احمد رضا نے ہم سے چوروں سے آگاہ کیا، آج الحمدللہ محفل میلادوں میں یہی بات آگاہ کی جائے گی کہ چور کون ہے اور وفادار کون ہے۔ محفل میلاد کے طریقے 1400 سال سے مختلف انداز میں لوگ مناتے آئے ہیں، اور ہر دور میں طریقہ مختلف رہا۔ موجودہ حالات میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم محفل میلاد ہر مناسب چاند کے اعتبار سے رات بعد نماز عشاء یا کئی صبح کے وقت ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے۔ اب میرا سب سے سوال ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سے، کیا قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام؟ بلند آواز سے بولیں، ثواب کا کام ہے۔ تو پہلا کام ہماری محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت، تلاوت قرآن کے بعد دوسرا جو کام ہوتا ہے ہمارا، بچے ہوئے بڑے ہوئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی آواز دی، وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گنگناتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یقین وجدان ہے کہ نبی پاک کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے، نبی پاک کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے۔ تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد نعت شریف پڑھیں گے۔ اب نعت شریف ایک دو نعت کے بعد کبھی کبھی منقبتیں بھی پڑھ دی جاتی ہیں، منقبتیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا؟ تو تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے تقریر کا، اور تقریر کا اصل مقصد ہوتا کیا؟ عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کی اصلاح۔
یہ تین اہم موضوع ہیں: عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، معاشرے میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں کی اصلاح تقریر میں کی جاتی ہے۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چوتھی چیز ہمارے وہاں یہ کیا تو فاتحہ ہو یا علیہ الصلوۃ والسلام دعا پر محفل اختتام پذیر ہوتی، ختم ہو جائے۔ یہ مختصر انڈیا کی محفل کا عالم ہے، محفل میلاد کا، اور ہر جگہ چاہے وہ اسٹیج ہو، مسجد کے پروگرام ہو، باہر کے پروگرام ہو یا اسٹیج کے پروگرام ہو، یہی ہمارا طریقہ۔ اب ان طریقوں میں اتنی چیزیں کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک پڑھا گیا، مگر آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پڑھنا غلط ہے۔ نمبر 2، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائی ہے۔ اب یہ نعت پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، گناہ کا تو ہے۔ اور تیسری چیز جو تقریر ہوتی ہے اصلاح، یہ بھی ہے امت کے لیے ثواب کا کام، اور پھر صلاۃ و سلام تو یہ بھی ثواب ہے۔ تو مجموعی طور پر محفل میلاد ایک ثواب کا کام ہے، مگر چند لوگوں سے یہ چیز بھی ہضم نہ ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ مگر یاد رکھیں ادب جو ہے نا وہ دین کا حصہ۔ ادب کے بنا آج تک نہ کوئی قوم کامیاب ہوئی ہے نہ آگے کامیاب ہو پائے گی۔ اہل سنت و جماعت کا خاصہ یہ محفل میلاد کا اہم مقصد، محفل کوئی بھی ہو، جتنے لوگ حاضر ہیں میں سب سے کہنا چاہتا ہوں جہاں بھی جائیں ادب ملحوظ رکھیں، کیونکہ مجدد اہل ثانیہ نے رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ دین سارا کے سارا ادب پر کھڑا ہے، دین سارا کے سارا ادب پر کھڑا ہے، اور بغیر ادب کے کوئی بھی خدا تک پہنچ نہیں سکتا، بغیر ادب کے کوئی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور جتنے بھی اکابر اپنی ذات پر، اپنے آپ پر فخر کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اہل سنت و جماعت سے۔ اہل سنت و جماعت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ جماعت ادب والی ہے، اس کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں سب بے ادب ہیں۔ ہم محفل میلاد جو ہم اتنے سالوں بعد بھی منا رہے ہیں، یہ ادب کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جو نہیں منا رہے وہ بے ادب ہے، جو نہیں منا رہے بے ادب ہے۔ اہل سنت و جماعت کا خاصہ ادب ہے، اور ادب بتاؤ ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب کا خاصہ یہ ہے کہ مجدد اہل ثانی نے اپنی ملفوظات میں آخری بات یہ کہتی کہ دین سارا کے سارا ادب پر کھڑا ہے، بغیر ادب کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور جن گستاخوں نے بے ادبی کی ان کا حال یہ ہوا کہ آج تک وہ کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اور ادب والی جماعت اہل سنت و جماعت، یہ میلاد میں نے جو پہلا ٹاپک رکھا نا محفل میلاد کا مقصد، اہم مقصد ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان 12 دنوں میں ادب کے ساتھ نبی پاک کی شان کو اس انداز سے ظاہر، اس انداز سے ارفع و اعلیٰ کے ساتھ پیش کیا جائے جس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا۔ کیونکہ 12 دن تک جس محبوب کی شان بیان کرنی، اگر آپ ان کی ارفع اعلیٰ بلندی، مقامات، احسانات، معجزات، محاسن سب کے سب بیان سنو گے، آپ سوچو کہ جب حضور ایسے تھے تو آپ پر نازل ہونے والا قرآن کتنا بہترین ہوگا، آپ جو شریعت مطالعہ اسلام لائے تھے وہ کتنا پیارا مذہب ہوگا۔ مگر جن لوگوں نے بے ادبیاں کی گویا کہ انہوں نے ثابت کیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ قرآن ادھورا، اسلام ادھورا، اور ہم 12 دن محفل میلاد رکھ کر پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے 12ویں چاند کو جس محبوب کو بھیجا تھا وہ بڑا اعلیٰ تھا، بڑا عرفہ تھا۔ جب وہ اتنا اعلیٰ عرفہ تھا
تو اس پر جو قرآن نازل ہوا وہ بھی بے مثال، وہ جو اسلام لایا وہ بھی بے مثال، ان جیسا نہ کوئی مذہب، ان جیسی نہ کوئی کتاب۔ آپ جن جن چیزوں کو حکم دے وہ بڑا اعلیٰ و ارفع مثال ہو کے رہ گئی۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو کوئی چیز نصیب کرے تو وہ ادب کی دولت نصیب کرے، بے ادب خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور الحمدللہ محفل میلاد کا مقصد ہوگا نبی پاک کی سیرت کو بیان کرنا۔ اب اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ادب کیا چیز ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، کہ اپنی نالین کو اتار، اپنی نالین، اگر مغربی زبان میں بولوں تو جوتا چمپر، اپنی نالین کو اتار دو پھر وادی مقدس طویٰ میں آؤ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس آیت کریمہ کو پڑھ کے آگے نہ بڑھ جائیں، آپ فکر کریں، سوچیں، غور و فکر کریں۔ اولو الابصار، رب نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، فکر کریں، سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیوں فرمایا کہ اپنی نالین اتار کر وادی مقدس طویٰ میں، کہ شام، ملک شام میں ایک وادی ہے جو مقدس ہے جس کا نام ہے طویٰ۔ طویٰ وادی مقدس کا نام تھا، پہاڑی کی۔ کیا فرمایا؟ اپنے نالین کو اتار کر اس وادی پر۔ اب آپ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر جلالین کھولیں۔ جلالین کے اندر دونوں جلال الدینوں نے یہ تشریح کی ہے، اس کی تفسیر بھی کی ہے کہ وادی مقدس طویٰ ایک متفرد جگہ تھی، ملک شام کی پہاڑی کی متفرد جگہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو یہ فرمایا کہ اپنی نالین اتار کر اس وادی پر آئے، بغرض ادب فرمایا۔ ادب کے لحاظ سے، تعظیم کے لحاظ سے اپنی نالین اتار کر اس وادی پر آئے، کیونکہ جوتا اتار کر، نالین اتار کر، بغیر چمپل کے، بغیر جوتے کے، بغیر نالین کے کسی جگہ جانا یہ عاجزی ہے، اور سامنے والے کی قدر و منزلت کو بڑھاتا، سامنے والے کی قدر و منزلت کو بڑھاتا۔ اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں کئی جگہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومنو سنو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، یہ بے ادبی ہے۔ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، یہ بے ادبی ہے۔ اگر تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کرو گے تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ہلاک ہو جائیں گے، شعور بھی نہیں ہوگا، اور تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ادب یہ ہے کہ خاموش رہو، ادب یہ ہے کہ آواز پست رکھی جائے، ادب یہ ہے کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات ہو ادب تنفس رکھے۔ آج کل ہوا کیا ہے؟ رسمی محفل میلاد کے قائل نہ بنے، ورنہ یہ جو آج کل برکتیں نصیب نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ۔ مثال کے طور پر میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا ادب دیکھیں۔ مولا کائنات جب تک زندہ رہے اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا، بغرض ادب۔ اب ادب کس کا کیا؟ نہ دیکھنے میں ادب کس کا؟ آپ نے جب تک زندہ رہے شرمگاہ نہ دیکھی۔ جب یہ بات مشہور ہوئی، لوگوں نے پوچھا، اے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ نے اپنی شرمگاہ کیوں نہیں دیکھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس آنکھوں سے، جن آنکھوں سے میں نے جمال مصطفیٰ دیکھا ہو، علی کا عشق گواہ
ان آنکھوں سے شرمگاہ دیکھو۔ اب یہ ادب تھا، یہ ادب کی آخری مثال تھی جس کی بنیاد کا ان کے دلوں میں عشق گھر کے پڑا ہوا۔ آج جو ہماری چھتوں سے، ہمارے گھروں میں سے بچوں سے عشق ختم ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ادب ختم ہے، ادب ختم ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال، آج ہم محفل میلاد کی یہ محفل 12 دن تک چلے گی، 12 دن تک چلے گی، مگر اس آنے میں ہم نے احتیاط کیا ہے۔ مثال کے طور پر بازار میں تھے، بازار سے ڈائریکٹ اٹھ کر ہم آتے ہیں، یعنی اہمیت تو کسی نے تو گھٹائی ہے، ورنہ اگر آپ نے ادب کے واقعات پڑھے ہوتے تو آپ جانتے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس محفل میں جا رہا ہوں، اور اس محفل میلاد کا مقصد کیا ہے۔ امام مالک سے پوچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ سوئم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے نبی پاک پر ہاتھ دے کر بیعت کی، اپنے دائیں ہاتھ سے بیعت کی تھی، جس سے آپ نے بیعت کی تھی نا، اس ہاتھ سے جب تک زندہ رہے تب تک اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں۔ وجہ کیا تھی کہ میں نے نبی پاک کے ہاتھ پر یہی ہاتھ دیا، ادباً اب میں کبھی نبی پاک کے ہاتھ پر نہیں رکھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ جب بھی نبی پاک کی کوئی حدیث بیان کرتے یا جب بھی نبی پاک کی تعریف و توصیف بیان کرتے، چہرہ بدل جاتا، چہرہ بدل جاتا، متغیر ہو جاتا، اور جب چہرہ بدلتا اور زیادہ تعریف کرنے لگتے تو جھک جاتے۔ انہوں نے پوچھا حضور جب بھی آپ حدیث پاک بیان کرتے جھک جاتے، چہرہ بدل جاتا، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لیتے تو یقین ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھ لو تو جگہ پہ حیران ہو جاتے، انکار نہ کر پاتے۔ وہی امام مالک فرماتے ہیں کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھانے لگتا تھا، بچوں لوگ آتے تھے تعلیم میں پڑھانے لگتا تو میرا چہرہ زرد ہو جاتا، متغیر ہو جاتا تھا، حالت بدل جاتی تھی۔ اور آپ نے اپنے گھر میں خادمہ رکھی تھی، وہ خادمہ کا کام کیا تھا؟ گھر کے باہر اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تو امام مالک نے خادمہ کو صرف اسی لیے رکھا تھا کہ تم کو رہنا اسی گھر سے کہ جو بھی آئے میرے دروازے کے بعد تم کو جانا، جا کے پوچھنا ہے کیوں آئے، اگر وہ بولے مسئلہ پوچھنا تو مجھے آگے بتانا۔ وہ فرماتی ہے خادمہ جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو میں آواز دیتی حضور کسی کو فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، امام مالک فوراً چارپائی سے کھڑے ہوتے، دروازے کے قریب آ جاتے، مسئلہ پوچھتا، مسئلے کے جواب دیتے، چلا جاتا۔ اور جب خادمہ یہ آواز دیتی نا کہ امام مالک آنے والا نبی پاک کی حدیث سننا چاہتا ہے، حدیث پوچھنے آیا، تو امام مالک فوراً باہر نہیں جاتے، فوراً باہر نہیں جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ فوراً غسل خانے میں جاتے، نہاتے، نہانے کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کرتے، جبہ پہنتے، عالی شان، عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے، اس کے بعد امامہ باندھتے، اور جب باہر نکلتے نا کھڑے ہو کر فوراً آپ کے خادم لوگ آپ کے لیے تخت بچھاتے، وہ تخت صرف اور صرف نبی پاک کی حدیث بیان کرنے کے ادب کی خاطر تھا، وہ تخت بچھایا جاتا، آپ اس پر تشریف رکھتے اور اس کے بعد حدیث بیان کرتے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے، صرف حدیث کی بات کرتے، اور جب حدیث پاک بیان ہو جاتی فوراً آپ کھڑے ہو جاتے، تب اٹھا لیا جاتا۔ کسی نے پوچھا حضور اتنا سارا اہتمام آپ کرتے، وجہ کیا؟ اتنا سارا اہتمام، اس کی وجہ کیا؟ تو آپ نے ایک جواب میں وجہ کا ایک جواب دیا، وہ کیا تھا؟ ادب ہے، حدیث پاک کا ادب، حدیث پاک کی تعظیم۔ امام مالک تو اتنے سخت تھے کہ آپ ہی کے شاگرد نے کھڑے کھڑے چلتے راستے میں حدیث پاک پوچھ لی تو آپ نے کہا بے ادب، میں تجھے تو با ادب سمجھ رہا تھا،
تجھے اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ نبی پاک کی حدیث راستے میں چلتے ہوئے نہیں پوچھی جاتی، راستے میں چلتے ہوئے نہیں پوچھی جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے خاص کر تقریروں کی جو اثرات ختم ہوئے نا، اس کی وجہ یہ ہے آنے والے جانے والے بے مقصد بنایا اپنا۔ مثال کے طور پر ہر چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے، مگر جب آپ گھر سے نکلے محفل میلاد کے لیے تو کیا آپ کو پتا نہیں تھا نبی پاک کے میلاد میں جانا؟ تو میلاد میں جانے سے پہلے جو میلاد کا مقصد ہے، آپ بھی آپ دیکھیں جو شیوع حضرات ہیں بڑے بڑے یمن وغیرہ میں بغیر خوشبو کے، اور امام مالک جب بھی حدیث بیان کرتے تھے نا، جب تک حدیث پاک کا دور چلتا رہتا آپ کے خاطر اگربتی جلاتے رہتے، جب تک بیان جاری رہتا اگربتی بغل ہی میں رہتی، بڑی بڑی خوشبودار جلا کرتی تھی، اور جب حدیث پاک کا درس ختم اگربتی ہٹا دی۔ آج کوئی انتظام، ہم آتے تو ہیں جیسے آپ ہیں بیٹھنے کا، اگر آپ تکلیف میں یہ یاد رکھیں ادب سب سے بڑی چیز ہے، ورنہ نجدیوں وہابیوں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ان بے ادبوں اور ادب والوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہم جو ادب والے خوش نصیب ہیں، اس کی برکتیں جو ہم پر آ رہی ہیں، اگر وہ برکت لینا چاہتے ہو تو ادب ضروری ہے۔ اور آج بھی ہمارا جو موقف عقیدہ جو کھڑا ہے وہ ادب پر ہے، ادب ہی کی بنیاد پر ہے۔ ادب کے بنا نہ ہم کل کامیاب تھے نہ آج کامیاب ہیں، اور جتنی جماعتیں باطل فرقوں میں چلی گئی بے ادبی کی بنیاد پر رہی ہے، بے ادبی کی بنیاد پر رہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ جاتے ہوئے عمرہ کرنے، حج کرنے، آپ دیکھیں، آپ نے اتنا تو جانتے ہو نا کہ قرآن پاک ہم بڑی تعظیم سے گھر میں رکھتے ہیں، بڑی تعظیم سے سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، الماری میں رکھتے ہیں، اس پر بند لگاتے ہیں، کپڑا لگاتے ہیں، لپیٹ کر اس کو رکھتے ہیں، اونچائی پر رکھتے ہیں۔ مگر یہی چیز آپ نے دیکھی ہوگی نزدیوں کے وہاں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ شیوع، ان کو کوئی فکر نہیں۔ اور یہ ادب کی کتابوں میں ان عیاشوں کے، ان عیاش و بے ادبوں کے واقعات لکھے ہیں، تب جا کر علماء کو ضرورت پڑی کہ آپ اردو میں بھی کتابیں چھاپی جائے کہ ادب کیا چیز ہے۔ کہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک ہاتھ میں، جوتا بھی ہاتھ میں، دونوں ایک ساتھ لے کر وہ عرب چل رہا، یعنی اس کو اہمیت نہیں، قرآن ہے یہ کتاب، یہ قرآن پاک ہے، اور جوتا ایک ساتھ لے کے چل رہا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ قرآن پاک مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، جب تک من چاہا پڑھ لیا، جیسے ہی من ختم اس پر ہی ٹیک لگا کر سو رہے۔ ایک نے تو یہاں تک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عرب آیا، بیٹا اس کے ساتھ دوسرا عربی بھی آیا، دونوں تھے حافظ قرآن، دونوں تھے حافظ قرآن، دونوں ایک دوسرے کو قرآن سنانے لگے۔ جب قرآن سنتے سنتے متشابہ آیت آ گئی تو دونوں جگڑنے لگے، وہ کہنے لگا تو غلط ہے، وہ کہنے لگا تو غلط ہے۔ جب دونوں جگڑنے لگے تو اس نے دیوار سے قرآن اٹھایا، اٹھا کر کہا دیکھ میں صحیح تھا تو غلط ہے، اس نے کہا ہاں۔ پھر دونوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور مصحف کو یعنی قرآن پاک کو ایک جگہ لکڑی پر ٹیک لگا کر رکھ دیا، اسی کی بغل میں بدبخت عیاش کعبے کی جانب گنبد خضرا میں مسجد نبوی میں کعبے کی طرف پیر کیے ہوئے پھیلا کے سو رہا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا انگوٹھا، پیر کا انگوٹھا قرآن پاک کو لگ رہا ہے، مگر اس کو تھوڑی سی بھی توفیق نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک بار لگایا، وہ کہہ رہے ہیں صحیح لکھنے والے، واقعہ لکھنے والے کہ پہلا میرا دل جھنجھوڑ ہے کہ کیا کر رہا ہے، حالانکہ وہ جگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ قرآن کو پیر لگا رہا ہے۔ پھر ہٹایا، پھر پیر ہلاتے ہلاتے پھر قرآن پاک پر لگا، پھر ہٹایا، پھر قرآن پاک پر پیر لگایا۔ ادب سے خالی لوگ ہیں۔ پھر میں نے ان دونوں حافظوں سے کہا تھا آپ دونوں اندھے ہو کیا پتہ نہیں چلے قرآن پاک پہ بے ادب؟ جب اس سے بولا گیا کوئی احساس نہیں، بس 2 سیکنڈ کے لیے اس نے اپنے پیر صحیح کر دیا، قرآن ہٹا دیا تھا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتفاق سے یہ واقعہ ختم ہوا تھا، میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک طرف اور آیا بیگ لے کر، اس کی بیگ میں جوتے تھے، اس نے اپنے جوتے رکھے تھے، آیا اس نے آ کر جوتے نکالے اور مسجد نبوی کی سب پر رکھ دیے۔ میں نے پہلا سوچا بڑا بہادر ہے کہ جوتے تو چلو بیگ میں لے کر آیا، مگر بڑی حیرت ہی اس پر ہوئی کہ اس نے جوتے رکھ کر اپنے بغل ہی میں رکھ دیے۔ نماز کی صفوں میں ڈبل بیان کیا،
اور پھر اتفاق سے جب میری نظر پھر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس بیگ میں اس نے جوتے رکھے تھے 5 منٹ کے بعد اسی بیگ سے اس نے قرآن بھی نکالا پڑھنے لگا. یعنی ادب ختم ہے، ادب ختم ہے. آج جو تقاریب اور تقریروں کا اثر محفل میلاد کی برکت بنا قسم خدا کی رب کے گھر میں بڑے یقین کے ساتھ اہل سنت کے تمام حوالہ جات سے دلیل دے رہا ہوں، میلاد کی محفل میں جو دعا کرو گے قبول ہو. شرط ہے مقصد کے ساتھ ہو، اصول کے ساتھ، ورنہ اٹھ کر آپ نیت کر لیں نا ادھر لگائیں گے یہاں کر آئیں گے پاک صاف ہو کر آئیں گے اور ایک ہی نیت کر لیں کہ اس انداز سے آئیں گے جو بھی سنا اس پر عمل کریں گے. اور انشاءاللہ جب جب نبی پاک کا نام آئے گا درود پاک پڑھیں گے، باادب بیٹھیں گے نبی پاک کی تعظیم میں اور نبی پاک کی شریعت مطہرہ کو سن کر اسے آگے پھیلائیں گے. اگر یہ نیت ہوگی یاد رکھنا ہماری محفل میلاد کامیاب. ہماری محفل میلاد کا اپنے مقصد کو ہم اپنے ہاتھوں سے نہ توڑیں. محفل میلاد کا مقصد یہ عقیدے درستی کے ساتھ ادب کی سب سے پہلی تعلیم دنیا نے دی ہے. ادب کو ملوث رکھا جاتا، ادب ہی پر یہ جماعت کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی اور قیامت تک کھڑی رہے گی. اب وہی امام مالک فرماتے ہیں، ان کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ایک دن حضرت امام مالک حدیث پاک کا درس دے رہے تھے. حدیث پڑھاتے اچانک آپ کے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا. میں کہا جی اچانک کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں پسینہ چھوٹنے لگا اور آپ کے چہرے زرد سرخ بمائل ہونے لگا. میں نے واقعی جانا کہ کچھ نہ کچھ حضرت کو ہوا کیا تھا؟ پشت کے پیچھے پیٹھ پر بچھو آ گیا. وہ بچھو نے پہلی مرتبہ جب آپ حدیث پاک پڑھا رہے تھے ڈنک مارنا شروع کیا. جب پہلا ڈنک مارا آپ نے جان لیا بچھو اس پر پیٹھ پر چڑھ چکا، مگر آپ نے حدیث پاک کا درس روکا نہیں. پڑھاتے ایک بار ڈسا، پڑھاتے 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار. حضرت امام مالک کو وہ بچھو 16 بار ڈسا. کتنی بار؟ 16 بار. مگر چہرے کے علاوہ آپ نے اپنے جسم کو بھی حرکت نہ دی. ادب کی بنیاد پر، ادب کی بنیاد پر. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک کی حدیث کوئی عام بات میں نہیں پڑھا رہا، حضور کی بات پڑھ رہا اور اس کی بات کرا رہا ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. سوچنے کی بھی اجازت قرآن نے نہیں دی. واحد وہ شخصیت ہے. ہاں یہ بات ہی کہتے ہیں نا مر کر مٹی میں مل گئے. میں کہنا چاہتا ہوں لاؤ اپنا کوئی ایک آدمی ایسا جس کا یہ فرمان ہو یا جس کے بارے میں دنیا نے کہا ہو بات ان کی سن لینا عمل کر لینا. یہ صرف نبی پاک کی ذات تھی جس کے بارے میں قرآن نے کہا فاسمعوا، سن لو. پھر اعلان کیا کرا؟ اب آگے اطاعت کر لو. درمیان میں اگر سوچا بھی نہ تو یہ تیری عقل کہلائے گی، شریعت نہیں کہلائے گی. عقل کا دخل ہوگا، شریعت کا دخل نہیں ہوگا. ورنہ یاد رکھنا محبوب کی بات جیسے سنو اطاعت کر لو. ورنہ یہ دنیا دار لوگ ہوں گے کہ جن کی بات سن کر 2 دن لیے جاتے ہیں. میں آپ کی بات پہ غور کروں گا پھر جواب دوں گا، میں آپ کی بات پر سوچوں گا پھر جواب دوں گا. یہ دنیا والوں کا کام ہے. مگر جب محبوب کہہ دے سن کر آتی ہو پھر اطاعت کر لو، اطاعت کر لو. اگر یہاں سوچا تو پھر اپنی من کی بات ہوگی، شریعت کی بات نہیں ہوگی. اور اگر سوچ لیا تو یاد رکھنا یہ بھی بے ادبی، یہ بھی بے ادبی ہے. کیونکہ حضور جو کہہ دے یہی شریعت مطہرہ، یہی شریعت مطہرہ. 16 مرتبہ حضرت امام مالک کو بچھو نے کاٹا. ادب کی بنیاد پر آپ نے جنبش تک نہیں، ہلے تک نہیں. وہی امام مالک علی رحمت الاسلام ایک قاضی نے چلتے راستے کھڑے کرے. حدیث پاک پوچھ لیا، آپ نے فرمایا قاضی کو کہتے ہیں. ان کا حضور آپ جانتے ہیں قاضی صاحب اشارے کے قاضی، قاضی اس لیے تو کہہ رہا ہوں ان کو قید کرو. کیا قاضی صاحب کو اتنا پتا نہیں کہ نبی پاک کی حدیث کھڑے کھڑے نہیں پوچھی جاتی؟ وہی امام مالک جب اپنے استاد کے پاس حدیث سننے جاتے تھے نا
تو حضرت امام مالک کہتے ہیں جب میں اپنے استاد محدث ابن حازم علیہ رحمۃ اللہ کے پاس حدیث پاک کے درس میں شریک ہونے جاتا، میں دیکھتا بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں، میں گزر کر واپس گھر چلا جاتا تھا۔ تو میرے استاد دوسرے دن پوچھتے تھے، امام مالک کل آئے تھے، چلے کیوں؟ کہا حضور ادب کی خاطر۔ کہا ادب کون سا؟ کہا حضور میں نے کبھی نبی پاک کی حدیث کو کھڑے کھڑے نہیں سنا، نبی پاک کی حدیث کو کھڑے کھڑے نہیں سنا۔ جب میں نے دیکھا بیٹھنے کی جگہ نہیں، ادب کے خاطر میں یہاں سے اٹھا اور چلا گیا اپنے گھر۔ اور یہی چیز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی نبی پاک کی حدیث کو بغیر وضو بیان ہی نہیں۔ آپ بھی نیت کر لیں محفل میلاد میں بغیر وضو کبھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ، بغیر وضو کبھی نہیں آئیں گے۔ اور جب وضو کے ساتھ آؤ گے تو انشاءاللہ اس کی برکت آپ پر آئے گی، اس کی برکت آپ پر آئے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی بغیر وضو کبھی بھی نبی پاک کی حدیث کو بیان نہیں کیا۔ اور علماء فرماتے حضرت ام حبیبہ، لیکن کی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے والد بزرگوار اس وقت جب ایمان نہیں لایا، جب ایمان نہیں لائے گے کہ ہم سب کی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کے قریب حضرت ام حبیبہ کھڑی، آپ کے والد صاحب آ گئے جس وقت ایمان نہیں تھا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ جیسے ہی والد اندر آئے اپنا بستر آپ نے لپیٹ دیا۔ جب لپیٹا تو والد صاحب کہنے لگے بیٹی کیا میں اس لائق نہیں ہوں، یا یہ بستر اس لائق نہیں کہ اس پر بیٹھا؟ حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا تھا والد بزرگوار سنیے، یہ بستر جو ہے نبی پاک کا، اور نبی پاک رہے اعلیٰ، آپ رہے مشرک، تو میں مشرک کو اعلیٰ کے بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ادب کے خاطر توجہ چاہوں گا، ادب کے خاطر ایک بیٹی نے باپ پر کیا گزری اس کی فکر نہیں کی، ادب کے خاطر باپ پر کیا گزری اس کی فکر نہیں رہی، مگر ادب کا خیال رکھا، اور ایسا رکھا کہ جس ادب کی بنیاد پر باپ بھی اسلام لایا، باپ بھی اسلام لایا۔ یہی تو وجہ تھی کہ ان ادب کو دیکھ کر بہت سے کافروں نے اسلام قبول کر لیا۔ یار یہ ہے کیسی قوم، یہ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا؟ جب دیکھنے کو بھیجا تھا دیکھ کر آؤ کیا کر رہے ہیں وہ، تو ادب تو تھا سارا کے سارا، وضو کا پانی لے لینا۔ تو کیا کہا تھا آ کر جب لوٹے تھے دیکھ کر، تو لوٹ کر انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اے بھول جاؤ لڑنا ان سے۔ کہا کیوں؟ تم بھی ایمان لے کر ایمان تو نہیں لایا، مگر کیسر و کسریٰ کے دربار میں جا کر آیا، مگر جیسی تعظیم بات یہ کی تھی، نماز کی بات نہیں کی تھی، نماز دیکھ کے آیا، روزہ دیکھ کے آیا، کیا کہا تھا؟ جیسی تعظیم و ادب میں نے محمد کے ماننے والے سے کی ہے نا، جو ان کی کرتے ہیں، میں نے ایسی ادب و تعظیم تو کیسر و کسریٰ میں بھی نہیں دی۔ بولے کیا دیکھا؟ بات بڑی لمبی انشاءاللہ درمیان میں بیان کروں گا، مگر ادب بیان کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں دیکھ رہا ہوں ایک مشکیزہ ہے پانی کا، پڑا ہوا ہے، اس میں پانی بھی ہے، مگر اس مشکیزے پر 1400 صحابہ کی نظر بھی ہے، مگر کوئی اسے دیکھ بھی نہیں رہا۔ مشکیزہ تھا، پانی بھی تھا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، مگر جب ان کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مشکیزہ لاؤ وضو کرنا، جیسے وہ مشکیزہ اٹھا گیا 1400 صحابہ اس مشکیزے کے عاشق ہو گئے۔ جب منگوایا گیا تو عاشق ہو گئے، جب تک رکھا تھا کسی کی نظر نہیں، اور جب منگوایا تو سب تعظیم سے دیکھ رہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس میں سے جو پانی نکلا گرنے تک نہیں دے رہے، گرنے تک نہیں دے رہے تھے۔ ادب کا حال یہ تھا کہ ہاتھ میں لیتے، اور یہ تو پانی کی بات تھی، احاطہ یعنی آپ کا لعاب مبارک، کھارا لعاب جو آپ نے کھنگار کر منہ سے نکالا، اسے بھی زمین پر نہیں گرنے۔ ادب کے مارے ہاتھ میں لیا، اپنے جسم پر مرنے لگے۔ یہ ادب کی وہ مثال تھی جس سے کئی صحابہ اسلام قبول کر گئے، مسلط پہ اسلام ہو گئے ادب کے خاطر۔ آج اگر قوم سے ادب ختم تو یاد رکھنا
یہ برکتیں رحمتیں گھروں سے ختم ہو جائیں گی. جو بھی ہے ادب کی بنیاد پر ہے. اور اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی یہ ادب ہے. اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی یہ ادب ہے. اور یہ جماعت جو کھڑی ہے ادب کی بنیاد پر کھڑی ہے. آج بھی ہم اتنے سال ہو گئے کعبے کی طرف پیر تک نہیں کرتے. حالانکہ ہمارا شہر کا کعبہ کا کتنی دیواریں درمیان میں آتی ہو, کتنی دیواریں درمیان میں آتی ہو کہ مگر کبھی پیر نہیں کیا ہے. تو کعبے کی بات ہے. اعلیٰ حضرت نے تو فتویٰ رضویہ میں قصیدہ غوثیہ نماز غوثیہ کے طریقے کے باب پہ یہاں تک لکھا کہ امام احمد رضا نے جب سے قادری کتا بنانا تب سے غوث اعظم کی بارگاہ کی طرف بھی پیر کر کے سویا نہیں. غوث اعظم کے مزار کی طرف پیر کر کے نہیں سویا. یہ عشق یہ ادب ہے. اور ادب ہی اعلیٰ بناتا, ادب ہی اعلیٰ بناتا. آج ادب ختم, ساری چیزیں ختم. آج الحمدللہ ہمارے محفل ملا. بھئی ہم جب چندے ہیں نا, چندے لہرانا, صلاۃ و سلام پڑھنا, میں کہتا ہوں اکثر کہ جب ہم اتنے سالوں بعد اتنا دور ہے کعبہ, کئی دیواریں درمیان میں, اب تک ہمارے بچے بھی ڈرتے ہیں کعبے کی طرف پیر. بچے بھی جانتے ہیں, اتنا تو ان کو بھی شعور ہے کہ کعبے کی طرف پیر نہیں کرتے, پیر نہیں کرتے ہیں. تو بچہ جب یہ بولے نا کعبے کی طرف پیر نہیں کرتے ہیں, تو باپ کی ذمہ داری کہ باپ کی بھی بیٹا یہ تو کعبہ ہے, پھر بتا جو کعبے کا کعبہ ہو, بولو بلند آواز سے, جو کعبے کا کعبہ اس کی تعظیم و ادب کا ادب کیا ہو. پھر ان کے بارے میں سمجھوتا کبھی نہیں ہو سکتا, ان کے بارے میں کبھی ہلکی بات کبھی نہیں ہو سکتی. جب بھی ہوگی اعلیٰ بات, جب بھی ہوگی ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگی, اور جب بھی ہوگی ادب کی خاطر ہوگی. بغیر ادب کے نہ کل کسی کو کچھ ملا تھا, نہ آج ملے گا, نہ قیامت تک. سلطنت عثمانی جو لوگ وہ اب تک دیکھتے ہیں, انہی کے شہزادوں میں عثمان غازی, یہ سلطنت عثمانیہ کے بانی و محقق تھے, سب سے بڑے اعلیٰ بزرگ تھے. انہوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کی. میں نے اس کی وجہ جو پڑھی نا, آپ کو جو سلطنت عطا ہوئی نا وہ بھی ادب کی بنیاد پر. کس کی بنیاد پر؟ ادب. وہ ادب کیا تھا؟ وہ ترک سے نکلے تھے, ترک سے نکلے تھے. ابھی سلطنت بنی نہیں, ترک سے کہیں نکلے تھے جنگ کے ارادے سے. راستے میں رکے, ایک درخت پر کسی صاحب نے قرآن پاک مصحف کو لٹکا دیا, قرآن پاک کو لٹکا دیا تاکہ وہ اونچا رہے. جب آپ کی نظر مصحف پر پڑی قرآن پاک پر, حضرت عثمان نے کہا, سلطنت عثمانیہ کے بانی, انہوں نے پوچھا یہ کیا لٹک رہا ہے, مالک چیز کیا؟ کہا حضور قرآن. آپ نے ادب کے لحاظ سے پوری رات تھکے ہوئے تھے, ادباً قرآن لٹکا ہوا تھا, ادب کے خاطر پوری رات قرآن کے سامنے کھڑے رہے, نیچے پیر لگا کے سوئے بھی نہیں. قرآن تو اوپر تھا, جب سو جاتے تو بے ادبی نہ ہوتی نیچے, مگر اس کے باوجود پوری رات کھڑے ہو کر جگتے رہے, سوئے نہیں. اور جب صبح ہوئی فارغ ہوئے نماز سے آگے چلنے لگے. جب آگے چلے تو ایک شخص نمودار ہوا, آیا آپ کے پاس, کہا آپ ہی کا نام عثمان ہے؟ کہا ہاں. کہا رات کا معاملہ رب کو اتنا پسند آیا آپ کا. کیا کہا؟ رات کا معاملہ پروردگار کو اتنا پسند آیا آپ کا, جو آپ نے ادب کیا نا قرآن, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سلطنت نصیب کر دی. اس کے بعد سلطنت عثمانیہ آپ کے سلطنت آپ کی قائم ہوئی, اور وہ سلطنت کی دور مدینہ تک پہنچی. اور جب سلطنت مدینہ تک آئی, مدینہ کے اندر جب مسجد نبوی بنانے کی بات آئی, تو سلطنت عثمانیہ میں آپ نے کیا مشورہ دیا تھا پتہ؟ یہ بھی ادب کی تاریخ رہے. مگر نجدیوں نے اسے ملایا, کن ترکی عالموں کو طواف کی حالت میں مسجد نبوی میں مارا تھا. یہ تاریخ نجد و حجاز پڑھ لو گے نا, آپ کی نسلی خون کی آنسو ہوگی. اس انداز سے ان بدبختوں نے, ان بے ادبوں نے ظلم کیا تھا ان پر. آپ نے جب مسجد نبوی بنانے کی بات کی تو کیا کہا پتہ؟ قسطن دنیا کے قریب ایک شہر آباد کیا, اور پھر سلطنت عثمانیہ میں حکم جاری کیا علماؤں نے. وہ حکم کیا تھا کہ 500 گھروں کو, 500 خاندان, 500 بڑی فیملی کو جمع کیا جائے. ان کو جمع کیا گیا. اس 500 فیملی
خاندان کو قسطنطنیہ کے قریب ایک شہر آباد کیا، وہاں رہنے کے لیے رکھا۔ پھر کیا فرمایا؟ ان 500 گھروں میں سے ایک ایک بچہ، جوان بچہ اپنی کفالت میں۔ سلطنت عثمانیہ نے کیا کیا؟ 500 گھروں کے 500 بچے اپنے پاس لیے، اور 500 بچوں کو کیا سکھایا پتا؟ تعمیری کام، بلڈنگ بنانا، انجینئر بنایا سب کو۔ کیا بنا؟ انجینئر، مگر صرف انجینئر نہیں بنا، شرط رکھی انجینئر کے ساتھ ساتھ وہ قرآن حافظ بھی بنے، عالم بھی بنیں گے، حافظ بھی بنیں گے، محدث بھی بنیں گے۔ 25 سال کا سلطنت عثمانیہ نے 500 گھروں کے 500 بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین، حافظ، مفتی، محدث، انجینئر بنا کر جب 25 سال کے بعد یہ لوگ ڈگری لے کر فارغ ہوئے تو سلطنت عثمانیہ کے بڑے لوگوں نے سب کو بلایا اور بلا کر پھر مشورہ دیا، اب مسجد نبوی تعمیر کرنی ہے، مگر شرط ہے کہ ہم نے پتھر توڑنے کا کارخانہ مدینے سے باہر بنانا، یہاں نہیں توڑیں گے، کیونکہ یہاں توڑیں گے ادب ملحوظ نہیں رہے گا۔ ادب تبھی ملحوظ رہے گا کہ نبی پاک کے آستانے سے کہیں دور جا کر توڑا جائے۔ اور پھر فرمایا 2 پتھر لا کر ایک کھمبا تیار کرنا، اور جب اگر جگہ چھوٹی بچے اور حاجت کم ہو، عشق کا معاملہ دیکھیں کیا شرط رکھی تھی؟ جگہ چھوٹی ہو تو کھمبوں کے درمیان، اور حاجت کم ہو توڑنے کی تو پھر کیا کریں؟ ہتھوڑے پر کپڑا لپیٹ کر اس انداز سے مارے کہ آواز نہ نکلے، اور اگر لگے نہیں زیادہ توڑنا پڑے گا تو پھر اٹھائے گاڑی میں ڈالے، جہاں ہم نے کارخانہ 40 فسق دور بنایا۔ ایک ایک چھوٹا بھی پتھر اگر توڑنے کی باری آتی ہے تو جاتے تھے 40 کلومیٹر، پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، تب جا کر عشق کے انداز میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اور سب میں ادب ملحوظ رکھا، ادب ملحوظ رکھا تھا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عروج عطا کیا تھا، کیونکہ ادب کے بنا کوئی چیز آگے نہیں کی جاتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نبی پاک کا مٹی کا پیالہ تھا۔ کس کا تھا؟ مٹی کا پیالہ۔ اب آپ بتائیں مٹی کے پیالے کی آج بھی کم قیمت، وہ تو وہ دور تھا، اگر آج کے دور کی بات کروں تو مٹی کا پیالہ بہت قیمت میں آتا۔ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک کے پاس مٹی کا پیالہ تھا جس میں نبی پاک نے پانی بھی پیا تھا، کھانا بھی کھایا۔ جب حضرت انس بن مالک کے پاس سے وہ پیالہ ان کے گھڑساؤں میں تقسیم ہوتا کسی اور صاحب کے پاس پہنچا، ان کو کسی کو پتا چلا کہ یہ وہ پیالہ ہے جو نبی پاک اس میں پانی اور کھانا کھاتے تھے۔ اس پیالے کو اس شخص میں 8 لاکھ درہم میں خریدا۔ کتنے میں؟ 8 لاکھ درہم میں۔ یہ عشق، یہ تعظیم جو آج ہمارے گھروں سے ختم ہو، درود پڑھتے ہیں بے توجہی کے ساتھ، نبی پاک کا نام بھی سنتے ہیں بے توجہی کے ساتھ، جب حضور کا نام آ جائے یہ جھنجھوڑ جائے آدمی، کس کا نام، کس ذات کا نام آئے۔ یہ بات ہمارے نوجوان نسلوں کے دلوں سے نکال۔ ایک تھا پہلے عشق، یہ تحریک چلی عشق نکال، اب ہوا ادب ہی ختم کر، اب ادب ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پہ جیسے محفل ہوگی، آج کل ہوتا کیا محفل میں جیسے ہم بے ڈھنگی ماحول میں آتے ہیں، جیسے آج ہی اگر میں مثال دوں اسکول اور مدرسے، تو آپ دیکھ لیں اسکول آپ ماں خود تیار کرتے، ٹائی پہننا، کپڑے جو یونیفارم ہے اسی انداز سے تیار کر کے جا، یہ انگریزی فکر، یورپین فکر انگریز کہ خود ایک ماں، حالانکہ ہے مسلم، زینب نام ہے، عابدہ نام ہے، خاتون نام ہے مسلمان، باپ دادا بھی مسلمان کلمہ کو، مگر وہ ماں اسکول کے لیے تو بچے کو تیار کر رہی ہے۔ اب آپ ایک نظر مدارس پر ڈالتے ہیں، صبح کے بعد بغیر وضو، اکثر بچے بغیر وضو منہ دھلے قرآن پاک پکڑ کے مدرسے میں آتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ بچہ بغیر وضو منہ دھلے بھاگ رہا ہے،
سوال یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں اتنا تک ادب نہیں، آپ اسکول کے لیے تو تیار کر رہے ہو، ایک دنیاوی کتابوں کے لیے، دنیاوی ایجوکیشن کے لیے، کاش آپ نے دین کو بھی اتنی اہمیت دی۔ ادب پہلے، ادب اگر آ جائے نا تو علم خود بخود آتا، بغیر ادب کے علم حاصل نہیں ہوتا۔ آج دنیاوی علوم میں ہوتا کیا ہے کہ بچہ آتا ہے کتابیں پھینکتا، چاہے وہ انگریزی میں لکھا ہو، ہندی میں، کسی چیز میں بھی لکھا ہو، ہے نا؟ ادب ادب ہے، ساری کتابوں کا ادب ضروری ہے۔ جب تک ادب نہیں ہوگا وہ علم حاصل ہی نہیں ہوگا۔ حضرت کیا مانتے ہیں؟ ایک ہی دفتر کو پھینکا بچے، آپ اسے یہ بھی سکھا، یہ بھی ادب کی، اسے پھینکا نہیں جاتا، اسے رکھا جاتا اچھی جگہ، اس پہ پیر نہیں رکھے جاتے، اسے غلام کر نہیں جایا جاتا، یہ ادب کی چیز ہے۔ جب آپ ان چیزوں میں ادب بتاؤ گے تو بچہ ہوش میں آگے، جب یار یہ انگریزی کی کتاب، یہ ہندی کی کتاب، یہ گجراتی کی کتاب، یہ سائنسوں کی کتاب کا جب یہ ادب ہے، اسلامیت پھر قرآن کی تعظیم کا ادب ہے۔ سمجھ لو یہ کب آئے گا؟ جب آج تمام چیزوں کا ادب سکھائیں گے، مگر آج ہوا کیا؟ فرق ہم نے کیا۔ آپ مدارس کا حال دیں، بچے وہی کپڑے میں بھاگ رہے ہیں، حالی پتہ نہیں اسے کہ وضو بھی کرنا، پاک بھی ہونا، صاف بھی ہونا، اور ادب کے ساتھ آ کر ادب کے ساتھ بیٹھنا، کتابوں کو ادب سے پکڑنا، ادب کے ساتھ لے جانی۔ اور یہی چیز اگر معاشرے سے ختم ہو گئی، علم ہمارے سینے میں نہیں آ سکتا۔ اور محفل میلاد کا مقصد بھی ہمارا یہی ہونا چاہیے، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اور معاشرے میں ہونے والی تمام برائیوں کی اصلاح۔ اور محفل میلاد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و توصیف، شریعت مطہرہ کی اصل وجہ، انبیاء کرام کے آنے کا مقصد، کہ انبیاء کرام کیوں آئے، تبلیغ، جسے کل کا میرا موضوع ہے تبلیغ، اس پر جماعت اسلامی نے سوال کیا تھا حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو، آپ نے پورا ایک رسالہ لکھ کے دے دیا، فریضہ تبلیغ دین، رسالے کا نام ہے فریضہ تبلیغ دین۔ جب مودودی نے اس رسالے کو پڑھا بنا تو حیران ہو گئے، آپ نے اس کے اندر تو ٹھکانے لا دیا تھا، اور ٹھکانے اس انداز سے لائے تھے آپ شیخ الاسلام والمسلمین پیر و مرشد نے۔ جب یہ رسالہ لکھا تو آپ نے لکھا تھا ہر ایرے گیرے نتھو کا کام نہیں، گھر سے نکل کر مبلغ بن جائے۔ ہاں یہ منصب نبوت ہے، یہاں ریاض سے آنا ہو، یہ نبی پاک اور انبیاء کا منصب تھا۔ اس منصب پر کون فائز ہوگا؟ کس انداز سے تبلیغ کرے گا، کس لحاظ سے تبلیغ، اور تبلیغ میں کن اصولوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں پر جب آپ نے اس جماعت اسلامی کے مودی کو جب جواب دیا، وہ حیران ہو گیا، اور اس سوال کرنے والے نے توبہ کی، اور توبہ کر کے کہنے لگا واقعی میں سچا اسلام اگر کسی نے پیش کیا ہو تو ادب والوں نے پیش کیا، باقی سارے بے ادب رہے۔ بخاری کے اندر مناظرے کے اندر میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، علامہ ارشد القادری نے کئی جگہ لکھا کہ ان بدبختوں نے حدیث پاک کو اس انداز سے بدلا کہ بخاری شریف اب اتنی کتابیں تو نہیں، بخاری شریف پہ ہاتھ جتنی بڑی، اس کی جلدیں بڑی بڑی ہوتی جو مدارس میں پڑھائی جاتی، بڑی جلد ہوتی، چھوٹا بچہ تو اس میں اچک بھی نہیں سکتا ہے، مسلم شریف ہوئی، ترمذی ہوئی، بڑی ہوتی سائز۔ اور جب مناظرے ہوتے تھے نا تو مقابلے میں واقعی اب سامنے محدث اعظم ہند بڑے بڑے لوگ مقابلے کے لیے جاتے تھے، تو سامنے وہ کرتے کیا تھے، بخاری کے صفحات کے درمیان میں بن کر حدیث پاک چپکا دیتے۔ ان کو یہ بھی ادب نہیں ہوتا تھا کہ بخاری کے حدیث میں اس طرح کرنا بھی گناہ ہے۔ اور جب حدیث پاک پڑھتے ہو کیا عبادت دیتے، یہ بخاری شریف ہے، دکھاتے کیا یہ بخاری ہے، پھر پڑھنے لگتے۔ جب محدث اعظم سب حدیث پاک سنتے تھے، یہ حدیث تو کبھی ہماری نظر سے گزری نہیں۔ جب اپنے مقدمے کے بڑے لوگوں کو بھیجا جب دیکھ کے تو واقعی میں چوری پکڑی گئی، وہ درمیان میں کاغذ چپکا کے لاتے اپنی من کرا۔ یعنی یہ بے ادب، جب آدمی بے ادب بنتا ہے نا تو حد پار ہو جاتی ہے، اسے پتا نہیں چلتا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آج جتنے بھی باطل فرقے کھڑے ہیں سب بے ادبی کی بنیاد پر۔ اور ادب کا عالم یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ کے دوران میں ٹوپی تک کو تلاش کر رہے، اور ٹوپی کے تلاشنے میں ہوا کیا، کئی لوگ شہید ہو گیا، اور پیچھے سے سپہ سالار ٹوپی تلاش رہے ہیں، اور آپ کے ہی لشکر کے کئی لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور پیچھے سے لوگ آواز دے رہے حضور آپ کر کیا رہے، تلوار اٹھائیے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، مگر آپ ٹوپی کی تلاش میں۔
جب جنگ ختم ہو گئی، جیت گئے، فتح حاصل ہو گئی، تو پھر پوچھا حضور ہم آواز دے رہے ہیں آپ کو، آپ اپنی ٹوپی تلاش رہے ہیں، آپ کی ٹوپی کی وجہ سے تو نہ جانے کتنے لوگ شہید ہو گئے. تو آپ نے جواب بھی کیا کرا؟ کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا تھا میرا مقصد ٹوپی نہیں، مگر ٹوپی میں جو منہ مبارک سل کے میں نے رکھے کیا تھا، یہ ادب تھا. اب یہ جو ہے نا سلطان الدین ایوبی حضرت صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز جو میرے منہ مبارک کی ادب کیا، یہ ادب پوری دنیا کو بدلا رہا اور قیامت تک آنے والے امتی کو پیغام دے رہا. ادب کے درمیان میں اگر باپ بھی آ جائے، ماں بھی آ جائے، رشتے دار بھی آ جائے، جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے. ادب پہلے ملحوظ رکھنا، ادب پہلے ملحوظ رکھنا. اگر بے ادب سامنے اپنی بے ادبی کا اظہار کر رہا تو آپ اپنے ادب کے عشق کا اظہار کریں. آپ گھبراتے کیوں؟ آپ گھبراتے، بے ادب بے ادبی کرتا جا رہا ہے اور آپ گھبرا رہے. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آج اگر اس دنیا میں اور اس دھرتی پر ادب والی کوئی جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت. بادشاہ اہل سنت و جماعت ہے. ہم تو ایسے ادب والے ہیں کہ حضرت سلطان بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ ان کے ایک مرید تھے. سلطان بایزید بستامی سو رہے تھے. اچانک ایک آیا جنگلی شخص آیا، آپ کے پیر پہ چڑھ کے چلا گیا، آپ کے پیر پہ پیر رکھا چلا. خاتم نے کہا نظر نہیں آنے سو رہے. اس نے کہا کیوں سو رہے ہیں اس میں؟ ان کو پتا ہونا جب اس میں کیوں سو رہے. پھر اس نے ادباً کہا مجھے پتا نہیں یہ بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ. اس نے پھر کیا جواب دیا؟ میں کیا کروں گا بایزید بستامی، یہ بے ادبی کا. وہ پھر آگے بڑھ گئے. وہ خادم کہتے ہیں جب وہ شخص مرا نا تو میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے مرتے وقت اس کے دونوں پیروں کو سیاہ کر دیا تھا، چلنے کے قابل نہیں، کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے. یہ بے ادبی کے نقصانات ہیں، بے ادبی کے نقصانات ہیں. اور اس انداز سے سیاہ ہو گئے کہ اس کی نسل میں جب بھی کوئی مرتا ہے آخر میں اس کے پیر سیاہ ہو جاتے ہیں. تو بے ادبی سے بچا جاتا ہے، باادب بنا جاتا ہے. اور باادب بننے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا ادب، قرآن پاک کا ادب، یہ چیزوں کا ادب جب ہمارے دلوں میں ہوگا عظمت آئے، ادب ہی ختم ہو جائے. اب قرآن پاک کا جیسے آپ دیکھیں زیادہ الماریوں میں قرآن پاک، تو اب مکہ میں، کعبے میں، اور پھر آپ اور دیکھیں مدینے کے اندر وہ لوگ کیا کرتے ہیں سنہری جالیوں کے قریب جب جاتے ہیں تو ایک ہاتھ میں جوتا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، وہ سنہری جالی کے قریب جوتوں کے ساتھ جاتے ہیں. کیوں؟ ادب ہوتا. اب یہ چیز ہمیں اپنی نسلوں کو نہیں سکھانی، یہ چیز ہمیں اپنی نسلوں کو نہیں سکھانی. ہمیں تو اپنی نسلوں کو کیا سکھانا؟ ہمیں اپنی نسلوں کو سکھانا ہے بیٹا سن، جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹہنی دی تھی، توڑ کے ٹہنی دی تھی، جن کی تلوار ٹوٹ گئی تھی. آپ نے ٹہنی دی تھی تو ان کے بدلے میں، اور اس ٹہنی سے آپ نے تلوار کا کام کیا تھا. اور اس تلوار کے کام کرنے کے بعد اس ٹہنی کو آپ اپنے گھر لے گئے، فرساؤں میں تقسیم ہو گئی. آخر کار 200 درہم میں اسے بیچا گیا. اتنی بڑی قیمت، 8 لاکھ کا پیالہ بک رہا، 200 درہم کی ایک چھوٹی سی چھڑی بک رہی. یہ ادب تھا جو پوری امت کو بدلا رہا کہ امت مصطفیٰ اگر آج بھی کامیاب ہونا چاہتی ہے تو ادب ضروری ہے. آج اس امت سے اور امت کے بچوں سے ادب ختم کر دیا گیا اور قوم نے بے ادب بنا دیا اور اس انداز سے بے ادب بنایا کہ آج ہمارے سروں سے ٹوپی غائب ہے، ہمارے سروں سے عمامے غائب ہے، ہمارے سروں سے گویا کہ اسلامی شرع غائب ہے، اسلامک نشانیات غائب ہے. اگر آپ کے پاس ادب ہوتا، آپ کے پاس ریاض ہوتا تو مسجدوں میں آنے کا ادب، جہاں بیٹھنے کا ادب، محفلوں میں آنے کا ادب،
ادب اتنا ختم ہوتا چلا گیا. یہ تو شرم و حیا اور اتنا بھی ادب باقی ہے کہ ہم کو اتنا فرق ہے کہ یہ شادی کی محفل ہے, یہ عقیقے کی محفل ہے, یہ گویا کہ رسم بسم اللہ ہے, یہ گویا کہ شادی کی محفل ہے, یہ مسجد کا پروگرام ہے. جب مسجد کی بات ہو, یہ پروگرام مسجد کا ہے, تو ہم شرم کے مارے, ادب کے مارے ٹوپی سب پہن لیتے ہیں اور ٹوپی پہن کر, ورنہ ادب تو جہاں تک اٹھ چکا ہے جب تو کئی لوگ تو ٹوپی بھی نہیں پہنتے, ٹوپی تک نہیں پہنے. کیوں؟ ادب ہی ختم ہو. اور پھر آپ عقیقے کی محفل کیا سنت نہیں, عقیقے کی محفل عبادت نہیں ہے, بسم اللہ کی محفل عبادت نہیں. کئی گھروں کو آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں جن کے وہاں عقیقہ رسم بسم اللہ سروں پہ ٹوپی نہیں. سب سے بڑی مثال دے دوں میں آپ کو, جو سب نے دیکھی ہوگی, شادی کی محفل. کیا یہ محفل متبرج نہیں ہے؟ چاہے مسجدوں میں ہو یا جماعت خانے میں ہو, یہ متبرج محفل جس کے بارے میں نبی پاک نے خود حکم دیا حدیث پاک میں کہ نکاح کے لیے لوگوں کو جمع کرو, اعلان کرو, تب بجاؤ, تب بجا کر نکاح کے لیے لوگوں کو بلاؤ اور بلا کر بٹھاؤ اور خطبہ پڑھو. ہر جگہ حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہے کہ نکاح کے لیے بلاؤ. مگر آج آپ نکاح کی محفل کا ہاتھ دے کر, بھائی جو مولانا پڑھانے والے ہیں ان کے سر پہ ہوگی, چند لوگ, باقی سارے سر خالی, سارے سر خالی. اور دلہانے بھی امامہ اسی دن یا دوسرے دن خریدا ہوگا, اور امامے کے لیے بھی ہم بھاگتے ہیں خریدنے کے ہفتے میں. تعجب خیز بات ہے, اگر آپ مسکرا رہے ہو تو ہنسی, ہنسنے کے بعد پھر آپ اس پر افسوس کیجیے, اس پر افسوس کیجیے. یہ ایک طریقہ ہے ادب ختم کرنے کا. اگر یہی چیز ختم ہو گئی نا, پھر کیا ہوگا پتا ہے, پھر آپ کے سامنے گستاخی بھی ہو جائے گی. جیسا آج کل ہوا کیا, لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ ہی کو بھی اپنے ٹھیکے لے رکھے, لوگ کھا رہے ہیں کھانے دو, لوگ پی رہے ہیں پینے دو, لوگ شادی. یہ کیوں بولا جا رہا ہے آج اس وقت ایسے ماحول میں؟ کیوں؟ ادب ختم ہو چکا. ورنہ جن لوگوں کو پتا حضور کون ہے وہ یہ جملہ بولتے ہیں کھانے. پھر اسے یاد آئیں گے امام مالک جنہوں نے دعوت کی تھی اپنے گھر محدثوں کی. کس کی؟ محدث, وقت کے بڑے بڑے محدثوں کی دعوت کے اندر آپ نے کیا رکھا تھا پتہ ہے؟ دودھی. اور یہ دودھی کیا ہے؟ سننا, کدو شریف سننا. دودھی کے ٹکڑے چند آپ نے رکھے تھے کھانے میں. ایک محدث نے چہرہ گھمایا, آپ نے بغل والے علماء محدث سے پوچھا آپ نے چہرہ کیوں پھیرا؟ کہا ان کو دودھی پسند نہیں, کدو پسند نہیں. اتنا سنا آپ نے امام مالک نے کہ ان کو پسند نہیں اس لیے چہرہ پر. آپ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر آپ کی دیوار پہ تلوار لٹک رہی تھی, آپ نے کھینچ لی تلوار اور کہا اگر مہمان نہ ہوتے تو یہی گردن اڑا دے. مہمان ہو تو گردن تک تلوار لا کر صرف یہ سبق دے رہا ہوں, آج کے بعد جو چیز میرے حضور کو پسند ہو اسے ناپسند تم کبھی مت کہنا. ادب کے لحاظ سے چھوڑ رہا ہوں کہ تم میرے گھر کے مہمان. آج ہمارے معاشرے سے ادب ختم ہو گئے. شادیوں کی محفل آپ دیکھ رہے بغیر ٹوپی کے لوگ آ رہے ہیں, اور ساری محفل ٹوپی کی بنا بیٹھی ہوئی, تو کپڑا جا ادب اور کیا اہمیت گھٹ رہی ہے. تو باتیں کر رہے ہیں یا صلاۃ و سلام ہو رہے ہیں لوگ گلے پہ. اور کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ خطبہ نکاح چل رہا ہے, نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے, جس کو سننا ضروری ہے, اور یہاں باتیں چلتی ہیں. کیوں؟ اہمیت ہی ختم. جب اعلان بھی کیا جا سکا مولانا کا تو کام ہے بیان کرنا, اعلان کرتے ہیں. اگر یاد رکھیں میں نے آج اس ٹاپک پر جو بیان رات کیے نا ادب پر, اگر یہ دل و دماغ میں اتر گئی نا تو انشاءاللہ 11 دن تک آپ کے اور آپ کی آنے والی نسلوں کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. ادب ضروری ہے, اور اہل سنت و جماعت ادب پر کھڑی ہے, اور میرے سارے واقعات ادب ہی پر ہو. ادب نہیں ہے تو پھر آپ بچے بنیے, لفنگے بنیے, آپ کو کوئی روکنے والا. اگر ادب ہے تو پھر میری بات سنیں, ادب ہے تو پھر ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے. اگر ادب ہی نہیں ہے, بے ادب ہی بننا, تو پھر آپ کو کوئی چیز سمجھ بھی نہیں آئی. آپ نے قرآن دیکھو کوئی وقت ہی نہیں کیا. آج مسجدوں کی اہمیت کرنی کے نا لوگ آتے ہیں اس لیے مسجد یہاں تو بات کرنا بھی ہے, بات کرنا بھی, بلند آواز سے پڑھنا بھی ہے, بلا وجہ کھانا بھی ہے. یہ ساری چیزیں جو اصول بیان ہوئے کتابوں ختم ہوتے جا رہے ہیں. مسجدوں میں چلایا جا رہا ہے,
چلو نمازوں میں چکرایا جاتا بچے اپنے انداز میں مستی کرتے ہیں، کیوں دیکھ اپنے کو دیکھ رہے ہیں، خالی صاحب کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں فون پہ، ہم بھی بول سکتے ہیں 2 لفظ، جب ان کو اجازت ہے فون پہ بات کرنے تو ہم بھی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ادب ضروری ہے، جہاں سے ادب ختم وہاں پر کرتے ہیں۔ الحمدللہ محفل میلاد کا سب سے پہلا مقصد ادب، ادب سے آئی ادب سے گئی۔ میری ایک بڑی معتبرہ گزارش بھی آپ سے، آپ جو وضو خانے پہ بیٹھ رہے ہیں یہ بھی ادب کی خلاف، آپ آئے با ادب مسجد کے درمیان میں بیٹھیں۔ سب سے پہلے حکم ہے کہ اندر کی جگہ پہ رہتے ہیں۔ چلو یہ تو بیان میں اگر آپ بیٹھ بھی گئے تکلیف ہے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ ادب یہی ہے کہ اس انداز سے نہ بیٹھیں، ادب یہی ہے کہ اس انداز سے اگر آپ روزانوں پہ کبھی جاتے ہیں تو جس انداز سے مناسب ہو اس انداز سے بیٹھیں۔ اور اگر یہاں مثال کے طور پر زیادت سے قرآن خان بار بار یہاں سے اعلان ہوتا ہے پڑھنا بیٹھے، یہاں قرآن ہے آپ اونچائی پر بیٹھے ہوئے، یہ بھی ادب کے خلاف۔ یہ چلتے چلتے بات آ گئی تو یہ بھی بات تھے، اب کیا ہم رسمن صرف زیارتوں میں کیا رسمن ہو گئی ہماری زیارتیں وغیرہ، چہرے دکھاؤ سارے ثواب کو پیسے دکھاؤ شکر ہے، یہ رسمن ہو چکا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے مسجدوں میں نمازی کم آتے بورڈ دیکھنے زیادہ اس نے کتنے لکھنا ہے، یہ چیز ختم کریں اپنے آپ۔ سارے ثواب اگر آپ چاہو تو 10 مرتبہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈیجے کی محفل ہے جو زیارت جسے بولتے ہیں یہ متبادل چیز ہے، ثواب کا کام ہے، ایک ساتھ لوگ جمع ہو کر اس محفل کو کریں۔ مگر آج کل ہوا کیا چہرے دکھاتے، اب تو کیا ہوا کل تک تو کیا تھا کہ گھر کا افتتاح گھر کا اترنا ہے تو مسجد گھر کے باہر مالک صاحب مالک مکان وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں جائیے آئیے۔ اب کیا ہوتا ہے زیارت میں بھی لوگ کھڑے رہتے ہیں گھر والے باہر، یہ طریقہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، لیکن آپ کس کا آپ کس کو کہہ رہا ہے یہ رب کا گھر ہے جہاں جو بادشاہ صاحب غریب امیر سب برابر ہے، آپ اندر آنے دیجیے، آپ یہاں تعظیم کے لیے کھڑے ہو، ورنہ اورنگزیب عالمگیر کے واقعات پڑھیے، جمعہ کا وقت تھا، یہ عیدین کا وقت تھا، عید کی نماز تھی غالباً دلی کی جامع مسجد کے اندر آخری میں آئے، لوگوں نے کہا حضور آئیے پہلی سب، آپ نے کہا بیٹھیے بیٹھیے سب اپنی جگہ، بادشاہ ہوں جوتے میں بیٹھوں گا، حضور کیوں؟ آئیے رب کا گھر ہے میرا گھر نہیں، بادشاہ و فقیر سب برابر، جو پہلا وہ وہی آئے گا، جو پہلا وہی پہلی سب میں، ایسا نہیں کہ جو بڑا آیا تو ہم تعظیم میں آگے کر دیں۔ آپ بیٹھ گئے جوتے میں، تو جوتے میں بیٹھ کر پوری دنیا کو بتا دیا ہے مسجد کا گھر ہے، تو یہ ساری چیزیں ختم کر کے مسجدوں کو اہمیت ہے۔ اب زیارت میں ہوتا کیا جن کو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، جس اب تو ہوا یہ نا کہ 15 مولانا کو بلا لیتے ہیں، 15-20 اعلان ہو گیا 15 مولانا آ کر، اب پورا فوکس انہیں پر ہوتا ہے، یہ 15 مولانا پورا قرآن کریں گے، اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں یاسین شریف ہاتھ میں لے لیتے، باقی سب مسجد کے باہر تفسیر کرتے ہیں، اور پھر اس سے بعد تو وہ تو پھر کھڑے ہو کے بات چیت ہی کریں، اور اندر جن کو قرآن پڑھتے نہیں آتا وہ ادب ملحوظ رکھتے ہوئے تسبیح تو پڑھتے ہیں، تسبیح تب تو آتا ہے، مگر بعد لوگ کو کیا باہر ہی کھڑے رہتے، اس میں بھی کیا ہو رسمن نہیں ہے، اسلام رسمن کوئی چیز کرنے کی اجازت نہیں ہے، آئے تو دل سے آئے، اصال ثواب کی غرض سے آئے، کسی کو بخشوانے کی نیت سے آئے، کسی کو بخشوانے کی نیت سے آئے، یہ ساری چیزیں ادب پر موقوف ہے، ادب ختم تو ساری چیزیں رسم، پھر بے ادب بن جاؤ، لہذا اپنی محفلوں کو باادب بن اور خود بھی باادب بنے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی باادب بنانا، اس سے ہوگا یہ کہ باتیں دل و دماغ میں اترے گی، اور جب بات دل و دماغ میں اترے گی تو ان کو پتا چلے گا ہمیں آگے کرنا کیا ہے۔ اب جب تک بے ادبوں کے واقعات پڑھو گے نہیں تب تک ادب والوں کی بات سمجھ میں نہیں آئے۔ اگر میں یہاں کہہ دوں کھڑے ہو کے امام مالک کا عشق ایسا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا عشق ایسا تھا، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ادب و تعظیم پیش کی، آپ ادب والے لوگ آپ سمجھ جاؤ، جو بے ادب ہے اعتراض نہیں کرے، جسے بے ادبوں نے اعتراض کیا نا میلاد کیوں مناتے ہو، کیوں سجاتے ہو، چلو اس کا پورا مدلل جواب بعد میں آئے گا، مگر یہ سارے اعتراضات بے ادبی پر ہو۔ ادب یہ ہے عشق یہ ہے مناؤ، ادب یہ ہے
اس لیے کہ منع قرآن نے روکا بھی کہا، قرآن نے روکا بھی کہا، کیونکہ اس کا منع آ رہا ہے، اس کا منع ہے جن جیسا اب تک دنیا میں کوئی آیا ہی اور آئے گا بھی نہیں۔ اور انشاءاللہ 12 دن محفل میلاد بنانے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہوگا کہ نبی پاک کی شان اعلیٰ عرفہ اس انداز سے بیان ہوگی تاکہ پڑھنے والے، بیان کرنے والے، سننے والے، آگے سنانے والوں کو پتا چلے جب نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ایسی ہے تو پھر قرآن آپ پر جو نازل ہوا اس کتاب کا عالم کیا ہوگا، اسلام جو مذہب آپ لے کر آئے اس مذہب کا عالم کیا ہوگا۔ آج محفل میلاد کا مقصد ادب ہے، ادب کے ساتھ آئیں، ادب کے ساتھ سنیں اور ادب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی باتیں آگے تک پہنچائیں۔ مناسب ہو تو وضو کے ساتھ آئیں، مناسب ہو خوشبو لگا کے آئیں، مناسب ہو تو آپ نہا کر آئیں، مناسب ہو تو اسلامی لباس میں تو بھی پہنیں، اسلامی لباس میں گھر سے خود بھی نکلیں، بچوں کے ایک ماحول بنائیں، دیکھنے والوں کو پتا چلی تو کیا آپ نکلو گے نا 12 دن دیکھنے والوں کے لیے چھاپا روزانہ جاتا چرچے میں آؤ گے تو لوگ کہیں گے واقعی میں طریقہ اسی ہو گیا۔ ادب اسی کا نام ہے۔ آج ہم شرماتے ہیں، ان چیزوں میں نہیں شرمانا چاہیے۔ آپ صرف 12 ربیع الاول کو عید میلاد منائیں نہیں، آپ 1 سے لے کر 12 تک اس انداز سے نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل 12 رات عشاء کے بعد میری نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سننے میں وقت ہے، اور اس انداز سے وقت ہے کہ ہم عطر بھی لگائیں گے، خوشبو بھی لگائیں گے، سرما بھی لگائیں گے، نبی پاک کی تعریف بھی سنیں گے اور آگے پہنچائیں گے بھی۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ نہ آپ کو کسی بابو کی ضرورت پڑے گی، نہ تعویذ کی ضرورت پڑے گی، گھر میں امن بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، قرار بھی آئے گا، چین بھی آئے گا۔ شرط ہے باادب بنے، کہ کہا گیا ہے نا باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، اور باادب خدا تک پہنچے، بے ادب بیچ میں لٹکے رہ گئے۔ اہل سنت کا پورا موقف ادب پر کھڑا ہے اور بے ادب باطل فرقوں میں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا معیار ادب پر ہے اور ہماری محفلوں کا معیار بھی ادب ہے۔ ادب محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو ادب بنا۔ نبی پاک کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، ساری امت مصطفیٰ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص کل انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام دنیا میں کیوں بھیجا، تبلیغ مبلغ کون ہے؟ تبلیغ جیسے آج کل ہر کوئی بھیڑیا کھڑا ہوا ہے نا، انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ تبلیغ کس کا نام ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے چند نکات جس سے جماعت اسلامی نے آج تک جواب نہیں دیا، وہ چند نکات بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تبلیغ کسے کہتے ہیں، مبلغ کا منصب کیا، وہ انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔